الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و سیدنا و نبینا و بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر چیز جو کائنات میں موجود ہے، ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم لوگوں کا وجود کیا وجود ہے اس کائنات میں؟ اگر ہم دیکھیں کائنات کی وسعتوں کو غور کریں تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہ گلیکسی جس میں ہزاروں کائنات ہیں، 18,000 عالمین کا پروردگار ہے۔ 18,000 عالمین موجود ہیں جو کہ وجود رکھتی ہیں۔ ان تمام عالمین میں ہماری زمین ایک چھوٹا سا ذرہ برابر ہے۔ اس ذرے برابر میں ہمارے اتنے بڑے بڑے سے شہر ہیں، ان شہروں میں ہمارے چھوٹا سا گھر ہے، اس گھر میں رہتے ہوئے تمام لوگوں کے درمیان ہمارا ایک چھوٹا سا وجود ہے۔ اور ہمارا یہ وجود کہ جس میں ہمارے اندر ہی تمام کائناتیں سموئی ہوئی ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا وجود کیا ہے، یا ہم نے اپنے آپ کی کیا قیمت لگائی ہے، ہم اپنے آپ کو کس قدر بلندیوں یا معراج تک پہنچاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہر چیز فانی ہے۔ آج انسان مصروف ہو چکا ہے، قید ہو چکا ہے اس دائرے کار میں جو کہ اس کا خود کا بنایا ہوا ہے۔ ہر سال عشرہ محرم الحرام آتا ہے، ہر سال یہ محرم کے ایام آتے ہیں، ہمیں اس دائرے سے نکالنے کے لیے، اس قید سے نکالنے کے لیے جو کہ ہماری خود کی بنائی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی آج کیا رہ گئی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ڈگریاں لینی ہے، اس کے بعد ایک اچھی نوکری کرنی ہے، نوکری کر کے وہی سب کچھ، ایک گھر بنانا ہے اور پھر بیوی بچے اور پھر آخر میں موت کی تیاری کرنی ہے۔ عزیزان محترم، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ خلقت کائنات کا مقصد کیا تھا، یا کبھی سوچا ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا، کہ خلقت انسانیت کا مقصد کیا تھا؟ کیا خدا نے ہم انسانوں کو کیا یہ تمام زندگی کے امور چلانے کے لیے کیا خلق کیا تھا؟ نہیں۔ اس تمام عرصے میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ جاننے کے لیے کہ خدا نے ہماری مقصد کا، ہماری خلقت کا مقصد کیا تھا، یہ سبب کیا تھا کہ جس وجہ سے ہمیں خلق کیا گیا۔ عزیزانو، انسان کا جو وجود ہے وہ وسعت کائنات میں خاک برابر ہے۔ انسان خود کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی یہ اکڑ، یہ میں، یہ نخرہ، غرور، تکبر، یہ سب کچھ کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سے پہلے کے تمام لوگ خاک میں مل چکے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ خدا فرماتا ہے کہ میری کائنات پر غور کرو کہ کہاں ہو تم، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں چلے جانا ہے تمہیں واپس۔ عزیزانو، جس جگہ پر ہم نے جانا ہے، کیا ہم اس جگہ پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ برزخ کا وہ سفر یا قیامت کا وہ سفر کہ جہاں ہمیں ہزاروں سال کھڑے رہنا ہے ایک ہی مقام پر؟ ہم تو یہاں اس فانی دنیا میں تھوڑی دیر کسی کا انتظار نہیں کر سکتے۔ کسی بھی جگہ پر اگر اسٹاک اپ ہو جائیں تو ہم فوراً رابطے استعمال کرتے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے، کسی جگہ پر انتظار نہیں کر سکتے۔ تو قیامت میں جہاں پر ہمیں 1000 سال کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس جگہ پر ہمارے پاس سائبان کیا ہے کہ جس کے نیچے ہمیں کھڑا ہونا ہے، یا کیا کون سی ایسی ہستی ہے جو بروز محشر ہماری مددگار ہو؟ تو اس سائبان کا نام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، خداوند عالم کے نمائندے کا نام ہے اہل بیت علیہ السلام۔ خداوند عالم نے انسانیت سے اتنی محبت کی، یا ایک انسان سے اتنی محبت کی کہ اس نے اس انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جانب سے نمائندے بھیجے۔ ان نمائندوں کو آل محمد کہا جاتا ہے، محمد و آل محمد، یعنی نور خدا۔ کیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام اہل بیت علیہ السلام کیا ایک انسان کی طرح ہے؟ نہیں عزیزان محترم، وہ ایک نور ہے، نور خدا ہے، جنہیں خدا نے ہم انسانیت کی رہنمائی کے لیے لبادِ بشریت میں زمین پر نازل فرمایا۔ خدا کو انسان سے اتنی محبت تھی کہ یونس علیہ السلام کو 40 سال مچھلی کے پیٹ میں رکھا،
کہ تم میرے بندوں سے جلدی بیزار ہو گئے تھے؟ ارے تم نے میرے بندوں کے لیے جلدی مانگا، سزا مانگی تم نے ان کے لیے؟ نہیں عزیزان محترم، خدا اتنی محبت کرنے والی ہستی کا نام ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں تمہیں 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں، اور آج اس دنیا میں ایک ماں کی محبت نہیں سنبھالی جاتی۔ عزیزان محترم، ہر آئمہ و معصومین، ہر ایک اہل بیت علیہ السلام کے نور کے آنے کا مقصد تھا ہمیں اس ذات سے متوسل کرنا، ہمیں اس نور خالق تک پہنچانا کہ جس سے ہمارا ایک رابطہ قائم ہو سکے، جس تک ہماری معراج ہو سکے۔ محمد و آل محمد خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہ رسی ہے جسے خدا کہتا ہے کہ مضبوطی سے تھامے رکھو، کہ اگر تم مضبوطی سے اس رسی کو تھامے رکھو گے تو اس خدا کی ذات تک جلدی پہنچ سکو گے۔ عزیزان محترم، یہ ایام کربلا والوں کے ایام ہیں، ان 72 شہدائے کربلا کے ایام ہیں۔ کربلا والوں نے تلواروں سے گردنیں نہیں کٹوائی بلکہ گردنوں سے تلواریں کاٹی ہیں۔ عزیزان محترم، وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے شہادت کو زندہ کیا ہے۔ وہ شہید ہو کر بھی آج 1400 سال بعد بھی زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ کیا ان کا وجود اس کائنات سے ختم ہو گیا؟ کیا ان کو مارنے والے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اہل بیت کے اس 5ویں نور کو، حسین علیہ السلام کو قتل کر دیں گے تو ہم کائنات سے حسین کے وجود کو، حسین کے نام کو، حسین کے مشن کو، حسین کی جد و جہد کیے ہوئے اس رسول خدا کے پھیلائے ہوئے اس نور کو، اس دین اسلام کو ختم کر دیں گے؟ کیا ان کے ارادے تو یہی تھے نا؟ تو کیا وہ ختم کر پائے؟ نہیں۔ حسین آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور حسین کی صدا جو میدان کربلا میں بلند ہوئی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو میری نصرت کے لیے آئے، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے۔ عزیزان محترم، یہ 10 دن وہ 10 دن ہیں کہ جس میں ہمیں وہ صدا گونجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بس حسین علیہ السلام جس جگہ سے گزرے، قافلہ لے کر مدینہ سے نکلے، کربلا پہنچے، جس جگہ سے گزرے، آپ ہر جگہ پر لوگوں کو بلاتے رہے اپنے مقصد کی طرف، کربلا کی طرف آپ بلاتے رہے، اور جن لوگوں کو خدا نے چاہا حسین کے قافلے میں شمار کرتا رہا، جو لوگ خود سے ہدایت چاہتے تھے حسینی کارواں میں آتے رہے۔ عزیزان محترم، حسینی کارواں آج بھی رواں دواں ہے۔ آج بھی اس وقت کے آخری امام زمانہ علیہ السلام کی آواز آتی ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کے لیے آئے؟ آج بھی وہ قافلہ رواں دواں ہے۔ ہمارا ان محرم اس عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم امام تک پہنچ سکیں، کیونکہ امام ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جو ہمیں خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر آج کائنات باقی ہے، اگر آج سورج میں روشنی باقی ہے، چاند میں نور باقی ہے، اگر آج ستاروں میں نور باقی ہے، اگر آج پھولوں میں خوشبو باقی ہے، اگر آج رنگ باقی ہے، اگر آج کائنات کے تمام درختوں پر رنگ باقی ہے، یا آج کائنات کی اس پوری وسعتوں میں ہوا باقی ہے، یا کوئی بھی چیز جو وجود رکھتی ہے اس پوری کائنات کی وسعتوں میں، تو اس کا سبب وقت کے امام ہے، امام زمانہ ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں کائنات کو ایک پل کے لیے بھی امام سے خالی نہیں چھوڑتا۔ ہر وقت ہر دور کا ایک امام رہا، اور اس دور کے امام کا نام امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں تیار ہونا ہے، خود کو تیار کرنا ہے۔ یہ 10 دن، یہ ایام، یہ نہیں کہ آپ آئیں، مجالس اعزاء میں جائیں، بیٹھیں، پرسہ دیں، روئیں، گریہ کریں اور گھر جا کر اپنے کردار وہی کے وہی رہیں، آپ کے اعمال وہی کے وہی رہیں۔ نہیں، بدلنے کا نام محرم ہے۔ عزیزان محترم، بدلنے کا نام محرم ہے، تبدیلی کا نام محرم ہے، تبدیلی کردار میں، تبدیلی اعمال میں، تبدیلی معاشرے میں۔ اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے، معاشرہ نہیں بدلے گا۔ حق ظاہر ہے، سب کے سامنے ظاہر ہے۔ خدا نے نفس، ضمیر، 2 چیزیں خلق کی ہیں جو بتاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عزیزان محترم، تمام بہنوں کے لیے اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گی کہ اس محرم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کو روتی ہیں تو اس پردے کو قائم رکھیں، اس پردے کی حفاظت کریں۔ عزیزان محترم،
جب 28 رجب کو قافلہ چلا تھا مدینے سے، جناب عباس علمدار نے تمام درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑا دیے تھے کہ میری شہزادیوں کی سواریاں تیار ہو رہی ہیں، تمام محمل تیار ہو رہے ہیں۔ جب قافلہ چلا تھا تو قطار لگی تھی بنی ہاشم کے جوانوں کی، بیویاں قطاروں کے درمیان میں سے نکل کر آئیں۔ جب محمل پر سوار ہونے لگی، جناب عباس علمدار نے اپنے ہاتھ آگے کیے، جناب زینب کبریٰ نے اپنے قدم رکھے، محمل کی سواریوں پر چڑھیں۔ عزیزان محترم، جب مدینے سے چلے تھے نا تو سب موجود تھے، تمام بنی ہاشم کے 18 نوجوان موجود تھے۔ جناب زینب نے کہا مجھے سوار وہ کروائے کہ جو کہ مجھے واپس مدینہ بھی لے کر آئے گا، جو مجھے واپسی پر محمل سے اتارے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام لوگوں کی طرف دیکھا، شاید ہر ایک کے چہرے پر اس کے آخری وقت دکھ رہا تھا، ہر ایک کے چہرے پر شہادت نمایاں دکھ رہی تھی۔ امام نے دیکھا جناب عباس علمدار علیہ السلام کے کٹتے ہوئے ہاتھوں کو، امام نے دیکھا جناب علی اکبر کے چہرے میں لگتی ہوئی برچھی کو، امام نے دیکھا جناب قاسم کے ٹکڑوں کو، امام نے دیکھا تمام اون و محمد کی شہادتوں کو۔ جب امام نے دیکھتے دیکھتے نظر ڈالی نا جناب سجاد کی طرف، تو دیکھا جناب سجاد کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو، جناب سجاد کے گلے میں توق و زنجیروں کو، لیکن دیکھا کہ شہادت نہیں زین العابدین کو ملے گی کربلا میں۔ امام نے کہا زین العابدین اے میرے بیٹے سجاد آگے آؤ، پھوپھی اماں کو سوار کرو۔ جناب سجاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سوار کیا۔ عزیزان محترم، جس نے سوار کیا تھا نا، جب وہی سجاد علیہ السلام واپس آئے مدینہ میں جناب زینب اور تمام بیویوں کو لے کر، تو محمد حنفیہ نے آ کر کہا کہ اے نوجوان کون ہو تم، کون ہو تم؟ جناب سجاد نے کہا کہ میں سجاد ہوں۔ پہچانے نہیں گئے تھے جناب سجاد، محمد حنفیہ پہچان نہیں پائے تھے جناب سجاد کو۔ کہا کہ میری پھوپھی اماں کہاں ہیں؟ سواریاں تقریباً محمل گئے تھے 53، اور جب واپس آئے تو 3 محمل تھے۔ اجڑا ہوا قافلہ جب واپس مدینے پہنچا تو تمام لوگ ان کو پرسہ دینے کے لیے پہنچے۔ جناب ام البنین جناب عباس کی والدہ پاس آئیں اور کہا، منادی کرتے ہوئے بشیر سے پوچھا میرا حسین کہاں ہے؟ کہا کہ حسین نہیں آیا۔ جناب ام البنین نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا حسین علیہ السلام کو؟ کہا کہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عباس کے ہوتے ہوئے میرا حسین شہید ہو جائے۔ کہا کہ بیوی آپ نے ٹھیک کہا، پہلے عباس علمدار شہید ہوئے تھے، بعد میں حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ کہا عباس اور میدان کربلا میں مارا جائے، عباس اور کسی جنگ میں مارا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے شیر کی طاقت کیا ہے۔ کہا کہ آپ صحیح کہتی ہیں کہ عباس کی طاقت پر آپ کو ناز ہے، عباس کی طاقت کا آپ کو معلوم ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تھی، جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں قبول کرتی ہوں میں تمہاری کہی ہوئی سب باتوں کو، اب یقین آ گیا کہ حسین مارے گئے، حسین مارے گئے۔ تمام بیویاں شام گئیں، وہ قیدوں کا سفر ہوا، ان کے ہاتھوں میں وہ تمام زنجیریں باندھی گئی اور ان کی ردائیں چھینی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین غالبون جن غالبون۔